بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں روم میں داخل ہوا اور دروازے کو لاک کر دیا۔ وہ سہمی بیٹھی تھی، بالکل چپ سی۔ میں نے سلام کیا اور اس نے اتنا آہستہ جواب دیا کہ بہت مشکل سے مجھے سنائی دیا۔ میں تھوڑا سا مسکرایا اور اپنا کوٹ اتار کے رکھنے لگا۔ کوٹ اتار کر اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور اس سے پوچھا، کیا حال ہے آپ کا؟ وہ سہمی تھی۔ اس نے آرام سے بولا، جی ٹھیک ہوں۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تھک گئی ہوگی۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ میں سمجھ گیا تھکی ہوئی ہے۔ پھر میں اٹھا اور کوٹ کی جیب میں سے اس کے لیے گفٹ نکال لایا۔ وہ ابھی تک سر نیچے کیے بیٹھی تھی۔ میں گفٹ لے کر اس کے پاس جا کر بیٹھا اور اس سے بولا، میری جان، اپنے محافظ کے پاس بیٹھی ہو تو پھر بھی اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ یہ سن کر اس کا چہرے کا رنگ تھوڑا کھل گیا۔ شاید میری اس بات سے اسے اپنائیت کا حوصلہ ہو۔ خیر، میں نے گفٹ کھولا جو بریسلٹ تھا۔ میں نے پیار سے اس کا ہاتھ اٹھایا اور اسے گفٹ پہنانا شروع کر دیا۔ جب گفٹ پہنا دیا تو میں نے اپنے ہاتھ سے اس کی تھوڑی سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا جو تب سے نیچے ہے جب سے میں روم میں آیا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر میں پیار سے مسکرا دیا اور بولا، میرے خوابوں کی رانی، تو میرے سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ وہ مسکرائی مگر اس کی آنکھوں میں کوئی سوال تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ کیا پوچھنا چاہ رہی ہے۔ خیر، میں نے اسے بولا، چلیں اٹھیں، نوافل ادا کریں اور عشاء کی نماز بھی۔ وہ اپنے کپڑوں کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے بولا، آپ چینج کر لو۔ اس نے چینج کیا اور جب میری طرف دیکھنے لگی تو میں ہنس پڑا کیونکہ اس نے ابھی تک نیکلس وغیرہ پہنے ہوئے تھے۔ میں اس کے پاس گیا اور پیار سے اس کا نیکلس اتارتے ہوئے اس کے کان میں آرام سے بولا، یہ ان کپڑوں میں سوٹ نہیں کر رہے۔ وہ بھی ہنسنے لگ گئی اور ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ میری ہر بات کے بعد مجھے سمجھنے لگی تھی اور خوشی اس کی بڑھ رہی تھی۔ خیر، ہم دونوں نے نفل ادا کیے اور نماز بھی ادا کی اور اپنے مستقبل کے لیے دعا بھی۔ پھر میں نے جائے نماز پر ہی بیٹھے بیٹھے اسے بولا کہ چلو کھانا کھاتے ہیں، اور ہم دونوں آ کر بیٹھ گئے اور میں نے خود کھانا لگانا شروع کر دیا۔ وہ پہلے چپ تھی مگر اب اس کے چہرے پر خوشی سی تھی۔ کھانا کھانے میں نے شروع کیا کیونکہ وہ شرما رہی تھی۔ پھر میں نے چمچ میں چاول ڈالے اور اسے کھلانے کے لیے اس کے منہ کے پاس لے گیا۔ وہ مسکرائی اور کھا گئی۔ کھانا کھا ہی رہے تھے کہ وہ مجھے اچانک سے بولی، آپ مجھے کبھی چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ اس نے جب پوچھا کہ مجھے کبھی چھوڑ تو نہیں دیں گے تو میری آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ میں نے ایک سائڈ پر دیکھ کر آنکھوں کو صاف کر کے اس کی طرف دیکھا تو وہ نیچے دیکھ رہی تھی۔ اسے شاید شرمندگی ہو رہی تھی کیونکہ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس سوال کی وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں سرخ آنکھوں کے ساتھ مسکرایا اور بولا، پگلی، تم جان ہو میری، تمہیں چھوڑوں گا تو خود بھی مردہ بن جاؤں گا، اور مردے کا ٹھکانہ گھر میں نہیں قبرستان ہوتا ہے۔ وہ مسکرائی اور بولی، بس کریں، میں کھانا کھا چکی ہوں۔ میں ہنسا اور پھر اسے کہا، چپ کر کے یہ سارا کھانا ختم کرو۔ وہ بھی ہنسنے لگ گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ اب مجھے اپنا محافظ سمجھنے لگ گئی ہے، اور یہ سب دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ میں خود برتن سمیٹنے لگا تو وہ بولی، آپ رہنے دیں، میں خود کر لیتی ہوں۔ اس کی اس بات نے جیسے میرا دل جیت لیا۔ میں اٹھا اور اسے پیار سے اس کے کندھے سے اپنے بازوؤں سے اٹھایا اور اسے آ کر بیڈ پر بٹھا دیا۔ وہ مسکرا رہی تھی اور ساتھ بولی، آپ بیٹھ جائیں نا، میں کر لوں گی۔ میں نے اسے بولا، پگلی، چپ کر کے یہاں بیٹھ جاؤ، تم بھی تھکی ہوئی ہو۔ خیر، پھر میں بھی اس کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ ٹیبل سے میں نے دودھ کا گلاس اٹھایا اور اسے دیا کہ پیو اسے۔ وہ مجھے کہنے لگی، پہلے آپ پئیں۔ میں نے مسکرا کر گلاس اس کے منہ کے پاس لے کر گیا۔ گلاس پر اس کے لپسٹک کے نشان لگ گئے۔ پھر میں نے دودھ کے لپسٹک نشان والی جگہ سے دودھ پیا تو وہ سر نیچے کر کے بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ پھر میں نے گلاس سائڈ پر رکھا اور اسے بولا کہ میں کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ میں جانتا ہوں آپ تھکی ہوئی ہو، اگر آپ آرام کرنا چاہتی ہو تو کوئی بات نہیں، آپ کر سکتی ہو۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائی اور بولی، آپ کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے، آپ
बस जागने की बात कर रहे हैं। इसकी इस बात ने फिर मेरा दिल जीत लिया। मैं उठा और दोनों तकिए बेड के साथ रखे और खुद टेक लगाकर बैठ गया और इसे भी बोला टेक लगाकर बैठ जाओ। वो जैसे पीछे हुई तो मैंने इसे अपने तरफ खींचकर अपने कंधे से टेक लगा दी। मतलब इसने अपना सर मेरे कंधे के साथ रख लिया। मैंने अपनी बात शुरू की और इसे बोला कि मुझे सिर्फ इज्जत और वफा चाहिए। दे सकती हो सारी जिंदगी। वो बोली हाँ, कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैंने अपने बाजू से इसे अपनी तरफ घुमाया और इससे बोला कि अगर तुम इन दोनों बातों का ख्याल रखोगी ना तो तुम्हें अपनी रानी बना के रखूँगा। वो मुस्कुराई और बोली ठीक है। मैंने इसे बताया कि मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा हक मेरे वालिदैन का है और तुम पर सबसे ज़्यादा हक मेरा है। वो थोड़ी हैरान हुई, शायद इसे इस बात का पहले नहीं पता था। खैर फिर मैंने इसे बोला कि मेरे वालिदैन की खिदमत करना तुम्हारा कोई फ़र्ज़ नहीं है। तुम करोगी तो इसमें घर में मेरी इज़्ज़त होगी और मेरी इज़्ज़त होगी तो साथ तुम्हारी भी इज़्ज़त होगी। इसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ी। शायद इसे मेरी बात ठीक तरीके से समझ आ गई थी। फिर मैंने इसे बोला कि तुम मेरे अंदर रहती हो और मैं तुम्हारे अंदर। ये सुनकर वो मेरी तरफ सवालिया अंदाज में देखने लग गई। मैंने अपने बात जारी रखी और बोला कि जब हम एक दूसरे में बसते हैं तो हम दोनों की बातें भी हम दोनों तक ही रहेंगी, ना कभी तुम किसी को बताओगी ना मैं। वो मुस्कुराई और हाँ में सर हिलाया। और फिर मैंने बोला कि ये जो घर है पहले मेरा था, अब हमारा है, मतलब हम दोनों का है। इस घर की बात कभी भी किसी से नहीं करनी चाहिए, वो तुम्हारे अपने वालिदैन ही क्यों ना हो। मैं बोली ठीक है। अब जब इसने जवाब दिया तो मैंने देखा कि वो थोड़ी नींद में थी, मगर मैं कुछ ना बोला। और फिर मैंने अपनी बात जारी रखी और बोला कि ये तो थी घर की ज़िंदगी जो सबको कहीं ना कहीं किसी ना किसी से शादी करके गुजारनी होती है। अब एक बात बोलता हूँ कि मेरी ज़िंदगी आज से तुमसे शुरू होती है और तुम पर ही ख़त्म होगी। मैं मर तो सकता हूँ पर कभी तुम्हारे अलावा किसी की तरफ देखना तो दूर की बात, किसी गैर को सोचूंगा भी नहीं। आज से मेरा सब कुछ तुम तक महदूद होगा। ये बात करके मैंने इसकी तरफ देखा तो वो सो चुकी थी। इसका एक हाथ मेरे सीने पर और दूसरा हाथ अपने साथ, और इसने अपना सर मेरे बाजुओं पर रखा हुआ था और वो गहरी नींद में सो चुकी थी। मैं इसकी तरफ देखता रहा और इसके जागने का इंतज़ार करने लगा। यकीन मानो मेरी जो ज़िंदगी गुजर चुकी थी इससे लेकर आज तक, कोई इंतज़ार जिसने मुझे सुकून दिया तो वो इंतज़ार आज अपनी रानी के जागने का इंतज़ार है। मुझे बहुत खुशी हो रही थी इसके जागने का इंतज़ार करके। खैर इंतज़ार करते करते 2 घंटे गुजर गए। वो अचानक से जाग गई और मेरी तरफ देखने लग गई। मैं इसे देखकर मुस्कुराया और इसे अपनी तरफ खींचकर अपने सीने पर इसे सुला दिया। वह हैरान भी थी और खुश भी, मगर मैंने इसे आराम करने दिया। मैं इसे यूं सोता देखता रहा और पता ही नहीं चला कि वक्त कैसे गुजर गया और नमाज फजर का वक्त हो गया। मैं इसे जगाना तो नहीं चाहता था पर नमाज अदा करना तो फ़र्ज़ है। तो मैंने इसकी पेशानी से बाल हटाते हुए इसे प्यार से इसके चेहरे से इसको हल्का सा हिलाया और इसके कान में बोला नमाज का वक्त हो गया है। वो ऐसे डर के उठी जैसे इसका कुछ चोरी हो गया हो। असल में वो बहुत परेशान हो गई कि आज की रात इसने मुझे टाइम नहीं दिया और सोती रही। वो नीचे देखने लगी। मैंने इसका चेहरा उठाकर ऊपर किया तो इसकी आंखें भरी हुई थी। मैंने इसके आंसू साफ किए और बोला अब मैं तुम्हारा हूँ और मेरा हर दिन, हर रात, हर पल तुम्हारे लिए है। परेशान ना हो, तुम सोई हुई हो तो मुझे आज पूरी रात तुमको जी भर कर देखने का मौका मिल गया। ये बोलकर मैंने इसे उठाया और हम दोनों ने वज़ू करके नमाज अदा करने लगे। नमाज अदा करके हमने दुआएं की और फिर दोनों ने तिलावत कलाम पाक की। फिर मैं उठा और बेड पर बैठ गया। वो आकर मेरे पास बैठ गई। मैंने इसका हाथ पकड़ा और वो रोने लग गई। मैंने इसे अपने बाजुओं के एहसार में लिया और इसे रोने दिया। फिर इसके आंसू साफ किए
اور پوچھا پگلی میرے ہوتے ہوئے کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ نظریں نیچے کر کے بولی آج میں کیوں سو گئی؟ میں مسکرایا اور اسے اپنی طرف کر کے اس کو کہا میری جان جب مجھے کوئی پریشانی نہیں تو تم خود کو کیوں پریشان کر رہی ہو؟ وہ رونا تو چپ ہو گئی پر ابھی تک مسلسل نیچے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تم میری بیوی ہو، میری عزت، نہ کہ کوئی غلام، تو تم نیچے کیوں دیکھ رہی ہو؟ پاگل ہو؟ تمہیں اوپر دیکھ کر جینا ہے، میرے ساتھ میری عزت اور طاقت بن کر۔ وہ مسکرانے لگ گئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا ہاں، ایک نہیں بلکہ ہزاروں پوچھو۔ تو اس نے کہا کہ آپ کی زندگی میں اور لڑکی بھی تھی کبھی؟ میں سوچ میں پڑ گیا اور پھر کہا کہ ہاں ایک تھی، اور شاید آج بھی وہ اس دل میں ہے، کیونکہ وہ میری پہلی محبت تھی، تو اسے بلانا بہت مشکل ہے۔ یہ سن کر وہ بولی مگر جیسے آپ میرے ساتھ رہ رہے ہیں مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ کی زندگی میں میرے سوا کوئی اور ہوگی۔ تو میں نے کہا کہ اس لڑکی کو میں نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم اب جو لڑکی میری زندگی میں میری جیون ساتھی بن کر آئے گی میں دنیا میں اس کی قسمت پر رقص کرے گی، دنیا اس کی قسمت پر رقص کرے گی۔ تو بس میں اب تمہیں اتنا پیار دوں گا کہ انشاءاللہ یہ دنیا رقص کرے گی تمہاری قسمت پر۔ یہ سن کر اس نے اپنا سر میرے کندھے پر رکھ لیا اور کہا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے میرے ایک بار پوچھنے پر مجھے سب کچھ سچ بتا دیا۔ مجھے بھی اپنی زندگی میں ایسا شخص اور مخلص ساتھی کی ہی تلاش تھی جو اب بالکل مکمل ہو گئی ہے۔ میں نے کہا کہ بس تم کبھی مجھ سے جھوٹ نہ بولنا اور مذاق میں بھی کبھی مجھ سے کوئی بات نہ چھپانا، میں کبھی بھی تمہیں رسوا نہیں ہونے دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ باتیں ہوتی رہیں کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا کہ 10 بج گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا اور آواز آئی کہ ناشتہ لے لیں اپنا۔ میں اٹھنے لگا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور بولی آپ بیٹھیں میں لے کر آتی ہوں۔ ہم دونوں بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگے اور وہ بولی کہ ایک بات بولنی ہے۔ میں نے کہا ہاں بولو۔ تو وہ بولی کہ مجھے کھانا نہیں بنانا آتا۔ میں مسکرایا، یہ تو اور بھی اچھی بات ہے کیونکہ میں خود آپ کو سکھاؤں گا۔ وہ ہنسنے لگی اور ساتھ بولی آپ؟ میں نے کہا ہاں، مجھے اتنا ہلکا مت لو، میں ہر قسم کی ڈشز بنا لیتا ہوں، تم فکر نہ کرو، ہم دونوں مل کر کام کیا کریں گے۔ وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ وہ خود کو میرے ساتھ بہت محفوظ سمجھنے لگی تھی۔ اس طرح زندگی بسر ہوتی رہی اور میں ہر روز اس کے ساتھ کچن میں کام کرواتا اور اسے کھانا بنانا سکھاتا۔ وہ بہت خوش رہنے لگی تھی۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ میرے ساتھ اتنی خوش کیسے ہے، حالانکہ میری پہلی محبت تو مجھے کہتی تھی تم کبھی ایک اچھے شوہر ثابت نہیں ہو سکتے۔ پھر ہم ایک دن اس کے امی کے گھر گئے تو ماں باپ اپنے بچوں کے چہرے سے ان کے حالات جان لیتے ہیں۔ اس کی امی ابو نے اس کو دیکھنے کے بعد مجھے بہت پیار کیا، اتنا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، اور ان کا پیار مجھے بہت اچھا لگا اور میں اپنی بیوی کے ساتھ اور اس کی امی ابو کے ساتھ بہت پیار سے رہنے لگا۔ اسی طرح میری بیوی میرے گھر میں میرے والدین کو بہت پیار کرنے لگی اور ان کو بھی امی ابو بلانے لگی۔ میں بہت خوش رہنے لگا اور میری بیوی بھی۔ ایک دن میری امی نے مجھے اور میری بیوی کو بلایا اور مجھے بولا کہ بیٹا تمہاری بیوی کو میں نے اپنی بیٹی مانا ہے، اس کے ساتھ کبھی کوئی ظلم نہ کرنا۔ یہ کہہ کر میری امی نے میری بیوی کے ماتھے پر بوسہ دیا اور پھر جب ہم اپنے کمرے میں آئے تو میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں آج اتنی خوش کیوں ہوں کہ دل کر رہا ہے کہ اپنی جان آپ سے وار دوں۔ میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ بس تم اسی طرح میرے والدین کا ساتھ اپنا رشتہ بنائے رکھنا اور دیکھنا میرا پیار ہر گزرتے پل میں تمہارے لیے بڑھتا جائے گا۔ یہ سن کر اس نے اپنے ہاتھ میرے کندھے پر رکھے اور بولی آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ میں مسکرایا اور اس کے سر پر بوسہ دیا۔ بس اس طرح آج میری شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں مگر کبھی ہمارے گھر میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ یہ میری فرضی کہانی ہے۔ میں جیسا اپنے مستقبل میں کرنے والا ہوں وہ لکھ کر آپ سب کو پیش کر دیا۔ میں سب بہنوں سے اور بھائیوں سے یہی کہوں گا کہ پیسہ ہر چیز نہیں ہوتا بلکہ اصل چیز انسان اور انسان کی عزت اور اس کا پیار ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں،
آپ بھی شادی کے بعد بس اپنی بیوی کو ہی اپنے ہونے کا، اپنا ساتھ ہونے کا، اس کا محافظ ہونے کا احساس دلائیں۔ اور میری بہنوں، آپ بھی اپنے شوہر کی بات کو حکم سمجھ کر مانا کریں۔ انشاءاللہ پھر کبھی کوئی بھی بہن بیٹی رسوا نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجیے گا۔ شکریہ۔